جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں ہمتن گوش تشریف رکھیے گا، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور ساتھ رکھیے گا، آپ کو پڑھنے کے لیے جو روحانی علاج بیان کیے جائیں، جو اوراد و وظائف، جو دعائیں آپ کو بتائی جائیں، جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں، تو آپ بھی تحریر فرما لیجیے گا، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا، کیونکہ اوراد و وظائف جو بتائے جاتے ہیں تو ان اوراد و وظائف کو اتنی ہی تعداد کے مطابق پڑھنا ضروری ہوتا ہے کہ جتنی تعداد بتائی گئی۔ بعض اوقات سننے میں سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ذہن حاضر نہیں ہوتا، تعداد میں بعض اوقات فرق آ جاتا ہے۔ تو مسائل حل نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم مخصوص وظائف کو، اوراد و وظائف کو، روحانی علاج کو ان کی تعداد کے مطابق نہیں پڑھتے۔ تو بہت ساری وجوہات بھی ہیں، اور ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور ساتھ رکھیے گا، جو وظائف آپ کو بتائے جائیں تحریر فرما لیجیے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، آپ کے میسیجز بھی ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد عمران بہادر اتاری، والدہ کا نام سلمہ مئی۔ مجھے استخارہ کروانا ہے کہ میں دکان لگانا چاہتا ہوں کریانہ کی، کہ اس میں میرے لیے لگانا یہ بہتر ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے جائز کاروبار میں رزق حلال میں برکتی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ ابھی کرواتے ہیں، سلسلے میں آپ نے شامل رہنا ہے، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ اور جب آپ دکان شروع کرنے لگے تو کیا وظیفہ پڑھ کر آپ نے دکان میں دم کرنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ سر میرا نام ندیم سہیل ہے، یہ پروگرام آ رہا ہے آپ کا ابھی، میں نے کہنا تھا جاب لگتی ہے ہٹ جاتی ہے، مطلب سمجھ نہیں آتی، 4-5 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ ندیم سہیل نام ہے میرا، اور والدہ کا نام زینب بی بی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کرواتے ہیں اور پڑھنے کے لیے روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ جی میرے مہروں پہ، مہروں والی جگہ پہ بہت تکلیف ہوتی ہے اور ٹانگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، جو پچھلے کافی سالوں سے ہے، 4 سے 5 سالوں سے۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو شفا عطا فرمائیں۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل مہروں کی تکلیف کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا اکثر دل والی جگہ درد رہتا ہے اور سینے میں بھی درد رہتا ہے، کچھ وظیفہ بتا دیں۔ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھی، استخارے آپ فرما لیجیے۔ روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے اسلامی بھائی کی یہ کال تھی، آپ نے کہا کہ مہروں میں آپ کی تکلیف رہتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ عمل سماعت فرما لیں کہ سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہ آیت مبارکہ ہر نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے. 7 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ کے جو مہروں میں تکلیف ہے تو وہاں پر آپ دم کر لیں, اور یہی آیت مبارکہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پئیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی مہروں کی تکلیف جاتی رہے گی. تو آپ نے یہ مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں, اگر آپ کی بھی کمر میں تکلیف ہوتی ہو, بہت زیادہ درد رہتا ہو, یا اللہ نہ کرے ریڑھ کی ہڈی میں بعض اوقات گیپ آ جاتا ہے, تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے, مہروں میں گیپ آ جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو آپ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی. ساتھ ساتھ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے, تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے, اللہ پاک کی رحمت سے افاقہ حاصل ہوگا. اختر بھائی آپ نے کہا کہ دل میں میرے دل کی طرف تکلیف ہوتی ہے, سینے میں بھی بہت زیادہ درد رہتا ہے, اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ آپ دل پر رکھیں اور 7 مرتبہ یہ دعا آپ پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اللہ قوینی وقلبی, یا اللہ قوینی وقلبی, یا اللہ قوینی وقلبی. 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے دل کی تکلیف ختم ہو جائے گی. اور آپ کو بھی میرا مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے دل پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ جو تعویذات عطاریہ کے بستوں سے دیا جاتا ہے وہ حاصل کیجئے, دل پر باندھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی تکلیف, آپ کی یہ بیماری جاتی رہے گی, اور گھبرانے کی بات نہیں ہے, انشاءاللہ عز و جل دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیں. عمران بھائی کی کال آئی تھی, دکان شروع کرنا چاہ رہے ہیں, کریانہ اسٹور کھولنا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ استخارہ کر کے بتائیے کہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. استخارہ آپ نے فرمایا, کیا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عمران بھائی کا استخارہ کیا ہے. عمران بھائی استخارے میں آپ کا کریانہ اسٹور کا کام کرنا آپ کے حق میں بہتر آ رہا ہے کہ آپ کا یہ کام کرنا بہتر ہے. مزید کام شروع کرنے سے پہلے آپ نا دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی بھی لے لیجیے گا, تاکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو اور مفتیان کرام کی رہنمائی کے مطابق ہی آپ کام شروع کریں. اور کاروبار میں برکت کے حوالے سے جب آپ دکان شروع کر لیں اس وقت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سادہ کاغذ لے لیں, اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار 35 بار لکھ لیں اور دکان میں آپ لگا لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے کاروبار آپ کا خوب چمکے گا. اس کے بعد ہمارے ندیم بھائی تھے جی, تو ندیم بھائی بتا رہے ہیں کہ جاب لگتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. تو ندیم بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے, استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے, کوئی جادو جنات وغیرہ کے معاملات نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کریں. سلام پھیرنے کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا لطیف یا لطیف یا لطیف 182 بار 182 ٹائم پڑھیں اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ کو آسان و حلال ملازمت مل جائے گی. صحیح انشاءاللہ عز و جل. دارالفتہ سے شرعی رہنمائی بھی حاصل کر لیں, اور ساتھ ساتھ میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا, اور دکان جب آپ شروع کریں تو دکان کی حفاظت کے لیے نظر بد نہ لگے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رہ سکیں, تو اس حوالے سے تعویذات عطاریہ بھی آپ حاصل کیجئے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل دکان میں برکت بھی رہے گی. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کا میسیج ہے کہ میرے دل کا ایک وال سکڑ گیا ہے, بند ہو چکا ہے, تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ یہ دل کا وال کھل جائے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی نصیب فرمائے. بہت آسان روحانی علاج ہے, آپ نے روزانہ پابندی کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کرنا ہے. وظیفہ کیا ہے؟ 75 ٹائمز 75 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے دل پر آپ دم کریں گے, اور پانی پہ دم کر کے بھی آپ پئیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل کا وال کھل جائے گا اور آپریشن سے بھی محفوظ رہیں گے ماشاءاللہ. یہ اور جن کے دل میں اللہ نہ کرے سوراخ ہو, ہے نا, بعض اوقات بچوں کے دلوں میں سوراخ ہوتے ہیں یا بڑوں کے دلوں میں سوراخ ہوتے ہیں, تو جس کے دل میں سوراخ ہو چکا ہو تو وہ بھی اگر یہ وظیفہ پڑھے تو اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل شفا
حاصل ہوگی، اور ساتھ ساتھ تعویذات اطاریہ کے بستے سے آپ ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تعویذات اطاریہ کے بستے سے اس حوالے سے مخصوص تعویذ بھی دیا ہے نا، دل کے امراض کے حوالے سے، دل پر باندھنے کا بھی ماشاءاللہ عز و جل ایک تعویذ ہوتا ہے، تو آپ وہ ضرور حاصل کیجئے گا، استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کا میسیج ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، استخارہ فرما دیجئے۔ ماموں کا نام ہے الیاس اور ان کی والدہ کا نام زینب بی بی ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، سلسلے میں آپ شامل رہیے گا جب تک۔ اور یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری والدہ پر بہت قرض ہے اور کافی مشکل ہے، امی کا نام ناہیدہ ہے اور ان کی والدہ کا نام وزیرن ہے، استخارہ کر کے بتا دیجئے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ جسم بہت زیادہ کمزور ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے ایک روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ سورۃ البینہ، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اور کوشش کیجئے کہ کھانے پینے میں احتیاط کو پیش نظر رکھا جائے اور اچھے پھل فروٹ، علاج بالغذا کا اہتمام کیا جائے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی۔ صحت مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں بھی اپنی صحت کی فکر بھی کرتے رہنا چاہیے اور اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام اسلم ہے، میں گھر لینا چاہتا ہوں مگر نہیں مل رہا ہے، تو کوئی گھر نہیں مل رہا اور 2 سال سے بہت زیادہ پریشان ہیں، استخارہ کر کے بتائیں۔ والدہ کا نام ہے ان کی والدہ کا نام ہے زلیخا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، استخارہ آپ فرما لیجئے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تو غصہ دور کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں، غصہ آ جاتا ہے، ہر شخص کو غصہ آ جاتا ہے، ہمیں قابو پانے کی کوشش کرنا چاہیے، غصے پر قابو پانے کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ایک عمل سماعت فرما لیجئے، جب بھی آپ کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیجئے، اچھا سا، اور ہو سکے تو آپ وضو بنا لیجئے، وضو بنا لیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو اس وقت یہ وظیفہ پڑھنا بھی یاد نہیں رہتا اور یہ وضو بنانا بھی یاد نہیں رہتا، اس وقت تو کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ الامان والحفیظ، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اس کے لیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ یا عفو یا عفو یا عفو یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے جن اسلامی بھائیوں نے میسیجز کیے تھے ان کے استخاروں کے جوابات ہم معلوم کرتے ہیں، ارشاد فرمائیں۔ جی، محمد الیاس بھائی تھے، اکثر بیمار رہتے ہیں، تو استخارہ آپ کے کیا ہے، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ جادو جنات وغیرہ کا نہیں ہے۔ تو الیاس بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا معیدو یا معیدو یا معیدو کثرت سے آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری آپ کی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اسلامی بہن تھی کے حوالے سے میسیج آیا تھا کہ ناہیدہ بنت وزیرہ قرضہ بہت ہو گیا ہے، تو ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات بندش وغیرہ نہیں ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ امیر علیہ سنت کی کتاب ہے مدنی پنسورہ، اس کے صفحہ نمبر 245 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، تا اصول مراد ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کا قرض اتر جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے اسلم بھائی تھے، گھر ملنے میں ان کو رکاوٹیں ہو رہی ہے، تو اسلم بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات بندش وغیرہ نہیں ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو 100 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنی اس پریشانی کے حوالے سے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ دعا قبول ہوگی۔
صحیح. اور ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین تعویذات عطاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کیجیے گا. اور یہاں ایک مدنی مشورہ آپ کے لیے بھی، جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں آپ کے لیے بھی مدنی مشورہ ہے، اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے بھی میرا یہ مدنی مشورہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کے کسی کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مجھے پریشانیوں کا سامنا ہو رہا ہے، تو وظائف بھی آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنے ہیں، طریقہ کار کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ نے کارڈ کا عمل بھی کروانا ہے. جی ہاں، کارڈ کا عمل مدنی چینل کے ناظرین اتنا بہترین عمل ہے الحمدللہ عز و جل. تعویذات عطاریہ کے بستوں پر یہ فی سبیل اللہ کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے. تو اگر آپ کی کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، اللہ نہ کرے جسمانی کوئی مرض لگ گیا ہے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کارڈ کا عمل یہ کروا لیجئے گا. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ہاتھوں ہاتھ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کے کالز کی جانب انشاءاللہ عز و جل، پھر اس کا بھی جواب ہم لیں گے اور مزید کال شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. ہمیں والدہ کا نام جو ہے نا انیس فاطمہ. مسئلہ یہ ہے کہ گھر بیچنا ہمارے لیے بہتر رہے گا یا نہیں ہے؟ بیچنا چاہ رہے ہیں، بیچنا بہتر ہے یا نہیں؟ عاطف بھائی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ بیچنا بہتر ہے یا نہیں. مزید کال چلا دیجیے. میری سسٹر ہے، ان کے یہاں پر اولاد نہیں ہے، تو ان کا نام ہے عمیرہ، ان کی والدہ کا نام ہے شہربانو، اور 11 سال ہو گئے ان کی شادی کو. مزید کال چلا دیجیے. جی سر، میرا نام جاوید علی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری تنخواہ میں جو ہے ملازم تو اس میں برکت نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ تنخواہ میں برکت نہیں. اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں، رزق حلال میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. رزق میں برکت کا، تنخواہ میں برکت کا، آمدنی میں برکت کا. بڑا پیارا انشاءاللہ عز و جل. ابھی آپ کو ایک عمل بتاتے ہیں اپنے ساتھ. جلدی جلدی آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آمدنی میں برکت کا ایسا عمل ابھی انشاءاللہ عز و جل بتایا جائے گا. پورا مہینہ اللہ پاک کی رحمت سے عافیت کے ساتھ گزارا بھی ہو جائے گا اور اس میں برکت بھی رہے گی. عمل کیا ہے چند کالز لینے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. ایک منصور ہے، میری والدہ کا نام ختیجہ ہے. کافی پریشانی میں ہوں اور کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ نہیں ہوتا ہے. اب پتہ نہیں بندی ہے یا کیا ہے، یہ ذرا آپ دیکھ کے بتائیے گا. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے. مزید کال چلا دیجیے گا. محمد عرفان اتاری. خورشید بیگم. سر میرے گھر اولاد کا مسئلہ ہے، یعنی کہ میرے پاس ایک بیٹی ہے اور تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد کوئی نہیں. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ عز و جل. آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. تنخواہ میں برکت کے حوالے سے روحانی علاج، یہ ہماری ایک اسلامی بھائی کی قول آئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ تنخواہ میں برکت کا کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اس میں رزق میں برکت بھی رہے اور آمدنی، جو ہماری ایک آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے، جو سیلری آتی ہے، جن کے پاس جو جاب کرتے ہیں منتھلی، ان کو جو اجارہ ملتا ہے، سیلری ملتی ہے، تو اس میں برکت کا عمل بتا دیجیے. تو عمل سماعت فرما لیجیے. بہت آسان عمل ہے مدنی چینل کے ناظرین. ایک تو یہ کہ جائز لین دین کے وقت جب کسی کو پیسے دیں اور جب کسی سے پیسے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا آپ معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں، آپ کے پیسوں میں انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی. یا آپ تجربہ کر کے دیکھیں، بہت مجرب عمل ہے، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. یہ تو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے. دوسرا آپ کو ایک مدنی مشورہ یہ ہے کہ جو بھی آمدنی آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، جو بھی سیلری آپ کے پاس آتی ہے، جو جاب کرتے ہیں، جو ملازمت کرتے ہیں، ماہانہ جو تنخواہ ملتی ہے، جب بھی تنخواہ آپ کے ہاتھ میں آئے تو کوشش کریں کہ حسب توفیق، حسب حیثیت اس تنخواہ میں سے 11%، 12% خالصتاً رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے آپ اس میں سے صدقہ نکال کر اللہ پاک کی راہ میں دے دیں. اور آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بے پناہ اس کی آپ کو برکتیں نظر آئیں گی. پورا مہینہ انشاءاللہ عز و جل خیر و عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل گزرے گا. جن لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی آزمائش ہونا شروع ہو جاتی ہے، دوسروں سے قرضہ لینا پڑ جاتا ہے، لون لینا پڑ جاتا ہے، تو آپ تجربہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں نیت ہو رضا الہی عز و جل کے حصول کی،
یہ نیت نہ ہو کہ میرے پاس بہت سارا مال آ جائے گا اور بہت سارے میرے پاس پیسے آ جائیں گے. نیت ہو رضا الہی عز و جل کے حصول کی کہ صدقہ راہ خدا عز و جل میں دوں گا, حکم قرآنی پر عمل کروں گا, حکم حدیث پر عمل کروں گا. صدقہ یہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے, قبر کی وحشت سے بچاتا ہے, اور صدقہ جو رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اللہ پاک کی راہ میں دے, الحمدللہ عز و جل رزق میں برکت رہتی ہے, بیماریاں پریشانیاں دور ہوتی ہیں. یہ نیت ہماری ہونی چاہیے رضا الہی عز و جل کے حصول کی نیت. و ضمناً انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں برکت بھی رہے گی, آپ کی آمدنی میں برکت رہے گی, آپ کے تنخواہ میں برکت رہے گی, پورا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل گزرنا شروع ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ جو روحانی علاج بتایا گیا کہ جائز لین دین کے وقت جب کسی کو پیسے دیں یا کسی سے لیں تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سودا لینے جاتے ہیں, بازار جاتے ہیں, خریداری کے لیے جاتے ہیں, دن بھر میں کئی مرتبہ پیسوں کا لین دین کا سلسلہ ہوتا ہے, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لازمی پڑھا کریں, انشاءاللہ برکت رہے گی. آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے گا. جی کالز چلا دیجیے. اشفاق نام ہے میرا, والدہ کا نام ہے رویلا جان. مسئلہ یہ ہے کہ میں اچھا خاصا کام کر رہا تھا, تو ابھی کافی ٹائم سے مہینہ ڈیڑھ دو ہو گئے ہیں, کام بالکل نہیں ہو رہا, تو اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ کیا وجہ. انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. کچھ روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز ہم شامل کر لیتے ہیں اور استخارے فرما لیجیے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل. استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتائیں گے. یہ ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے, ماشاءاللہ عز و جل, مبارک ہو آپ کو. کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ بچہ بیماری سے محفوظ رہے, آزمائش سے محفوظ رہے. اللہ پاک آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی نصیب فرمائے. امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے بڑا پیارا ایک عمل تحریر فرمایا ہے مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں, کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے تو 7 مرتبہ 7 مرتبہ یا برو یا برو یا برو 7 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیا جائے اور بچے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے, اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیا جائے. بچہ بالغ ہونے تک انشاءاللہ عز و جل آفتوں سے, بلاؤں سے, بیماریوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل. تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیجئے, انشاءاللہ عز و جل بچہ صحت یاب رہے گا آپ کا. آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. جی ارشاد فرمائیے. جی سب سے پہلے ایک اسلامی بھائی کی کال آئی تھے مکان بیچنے کے حوالے سے, عاطف بھائی. تو استخارہ عاطف بھائی کیا ہے, استخارے میں فی الوقت منع کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ یہ مکان بیچنا فی الوقت بہتر نہیں ہے. تو اس کے بعد ایک اسلامی بہن کے حوالے سے فی الوقت منع کا اشارہ آ رہا ہے, منع کا اشارہ, اللہ پاک آسانی فرمائے. اچھا یہ دیکھیں, ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ظاہری معاملات کو بھی آپ پیش نظر یہ رکھیے گا, اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے. جی مزید استخاروں کی اس کے بعد ایک اسلامی بہن کے حوالے سے میسج آیا تھا کہ اولاد نہیں ہو رہے, 7 سال ہو گئے تقریباً, تو استخارہ کیا ہے, استخارے میں عملیات کا اشارہ آ رہا ہے. تو آپ پریشان نہیں ہو, قریبی ہی اپنے تعویذات عطاریہ کے بستے سے کسی محرم کو بھیج کر تعویذات منگوا لیجئے. اور ایک وظیفہ بتا رہے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد 300 بار آپ اور آپ کے شوہر جو ہیں ہر فرض نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے, انشاءاللہ عز و جل جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے. صحیح. ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا, انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا. میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے کہ آپ 11 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں شرکت کی نیت کیجیے. اجتماع کے اختتام پر الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں, تو آپ وہاں سے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ مدنی قافلے میں سفر کی آپ نیت بھی کیجیے گا. صحیح, آپ مدنی قافلے میں سفر کی نیت فرمائیں, اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کے مسائل حیرت انگیز طور پر حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. جی مزید استخاروں کے جواب. اس کے بعد ایک اسلامی بھائی تھے منصور بن خدیجہ, اکثر پریشان رہتے ہیں, کوئی کام ان کا بنتا نہیں, تو منصور بھی آپ کا استخارہ کیا ہے, استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. صحیح, تو کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے. آپ روزانہ جب سو کر اٹھیں بیدار ہوں تو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام 20 مرتبہ یا نافع یا نافع یا نافع اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر 20 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہوگی.
صحیح. مزید اس کے بعد عرفان بھائی تھے. عرفان بن خورشیدہ اولاد نہیں ہو رہی تو عرفان بھی استخارہ کیا ہے. استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے, کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 41 بار 41 ٹائم یا اولو یا اولو یا اولو 41 بار پڑھنے کا معمول بنائے. اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. مدت 40 دن تک ہے. 40 دن تک یہ عمل کیجئے, انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی. اس کے بعد ہمارے اشفاق بن رابلہ, ان کے کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے. اشفاق بھی استخارہ کیا ہے. استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے. آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کے صفاتی نام یا قادرو یا قادرو یا قادرو 41 بار 41 ٹائم اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی, مشکلات بھی انشاءاللہ دور ہوں گی اور آسانیاں ہوں گی. صحیح. اور میسیجز بھی ہیں کافی سارے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, معلوم کر رہے ہیں کہ 2 علاج مجھے بتا دیں تو روحانی علاج بتا دیجئے. ایک تو یہ کہ ہاتھوں اور کانوں میں بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے, اس کا علاج بتا دیں. اور دوسرا چہرہ وائٹ ہو جائے, اس کا بھی کوئی علاج یا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. دیکھیں ہاتھوں میں اگر کسی کے خارش ہو, کانوں میں اگر کسی کے خارش ہو یا جسم پر خارش ہو چکی ہو تو یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم بھی کریں, پانی پہ دم کر کے پئیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کی خارش ختم ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ چہرہ وائٹ ہو جائے, چہرے پہ نورانیت آ جائے, تو اس کے لیے نماز تہجد پابندی کے ساتھ ادا کریں. اچھا, نماز تہجد ادا کرنے میں بھی یہ نیت ہماری نہیں ہونی چاہیے کہ میرا چہرہ روشن ہو جائے اور چہرہ میرا وائٹ ہو جائے, میں خوبصورت ہو جاؤں. نیت ہو میرا رب عز و جل مجھ سے راضی ہو جائے. اور جو نماز تہجد پڑھنے کا عادی ہوتا ہے اللہ پاک اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتا ہے, قبر کے اندھیرے سے محفوظ فرماتا ہے. اور خاص یہ مدنی چینل کے ناظرین خاص یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. کوشش کریں کہ ہم رات کے آخری پہر میں اٹھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں, نماز تہجد ہم ادا کریں, سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر زہے نصیب اشکباری کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کیسی برکتیں ملتی ہیں. اچھا, یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا, بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے, حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مزید قول چلا دیجیے گا. میرا نام محمد عامر ہے اور میں خوشاب سے ہوں, اور میرا جاب کا مسئلہ ہے. ایک تو مجھے یہ عمل کوئی بتا دے, میرا 21 تاریخ کو میرا ٹیسٹ بھی ہے اور اللہ کرے وہ پاس ہو جائے. اور دوسرا میں مدینے جانا چاہتا ہوں, آپ بھی دعا فرما دیں اور مجھے کوئی عمل بھی بتا دیں پلیز. انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. بہت پیارا ماشاءاللہ عز و جل روحانی علاج معلوم کیا. بڑی آپ نے بہت ہی پیاری اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا. یقیناً ہر عاشق رسول کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے مدینہ طیبہ کی بہادر حاضری نصیب فرمائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے گا. محمد عمران اور والدہ کا نام نجمہ بی بی ہے, اور میں استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں. میرا گاڑی کا کام ہے اور اس میں مجھے بہت مسائل درپیش آ رہے ہیں, تو میرے لیے کون سا عمل بہتر ہوگا؟ گاڑی کے کام میں مسائل آ رہے ہیں, کون سا کام بہتر رہے گا؟ تو کام تو آپ بتائیں گے ہم انشاءاللہ, کون سا عمل بہتر رہے گا. تو عمل انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. عمل آپ نے کیا کرنا ہے, مزید قول چلا دیجیے گا. نام ہے نبیلہ اور ان کی والدہ کا نام ہے نبیلہ. اولاد کا مسئلہ ہے, اولاد میں جو ہے طیب نام ہے میرا, طیب یاسمین میری والدہ کا نام ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید قول چلا دیجیے گا. شفقت اللہ امی کا نام شمیم اختر. مطلب ہمارے پاس پیسہ بہت آتا ہے, گھر میں پریشانی رہتی ہے, مصیبت ہے, راتوں کو گھر میں ہم سب ڈرتے رہتے ہیں, مطلب چیز ہمیں ڈراتی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. پیسہ بہت آتا ہے, پریشانی بھی کافی ہے, سکون نہیں ہے. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کا پہلے استخارہ کرواتے ہیں شفقت بھائی, پھر انشاءاللہ روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. مزید قول چلا دیجیے گا. میرے والد صاحب کے گھٹنے میں درد ہے, ان کا نام ہے محمد شبیر, ان کے والدہ کا نام ہے عمود النساء. کچھ روحانی علاج بتا دے, استخارہ کر کے بتا دے کیا ہے. انشاءاللہ مزید قول چلا دیجیے گا. میری والدہ کا نام عالیہ بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام غلام زرینہ ہے. وہ کافی ٹائم سے بیمار رہتی ہیں, ان کی طبیعت بہت سخت خراب ہے, تو
برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ بھی آپ کی والدہ کا استخارہ کرواتے ہیں اور میسیجز بھی کافی سارے ہیں، استخارے پہلے آپ فرما لیجئے، پھر انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے جوابات کی جانب بڑھیں گے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول آئی تھی کہ جاب کا مسئلہ ہے، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میری یہ جاب کا مسئلہ حل ہو جائے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ حصول روزگار کے لیے ایک عمل آپ سماعت فرما لیجئے۔ یہ عمل آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنا ہے اور تا حصول مراد آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ آپ نے بھی یہ عمل کرنا ہے اور ہمارے دیگر وہ مدنی چینل کے ناظرین کے جن کو ملازمت نہیں مل پا رہی، جاب کے لیے جاتے ہیں منع ہو جاتا ہے یا انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، تو جب بھی آپ انٹرویو کے لیے جائیں، جاب کے لیے گھر سے نکلیں، جب بھی جاب کے لیے جائیں تو ایک عمل آپ نے کرنا ہے، وہ عمل کر کے آپ جائیے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو جاب مل جائے گی، اچھی جگہ جاب ملے گی، حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب ہوگا۔ عمل سماعت فرما لیجیے، غیر مکروہ وقت میں آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، مغرب کے بعد ادا کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل ادا کر لیں، ظہر کے بعد ادا کر لیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا لطیفو 182 مرتبہ 182 ٹائمز 182 بار اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا لطیفو پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں جائز حلال اور آسان روزگار کے لیے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حاضری مدینہ کے حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ بعد نماز عصر قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا پڑھتے رہیں یہاں تک کہ غروب آفتاب کا یقین ہو جائے۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہو اب اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے، دعا کیجئے۔ اذان مغرب جب تک نہ ہو تو اذان مغرب جیسے ہی شروع ہو تو دعا موقوف کر دیجئے۔ روزانہ آپ نے عمل کرنا ہے اور خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن عصر و مغرب کے درمیان آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا۔ اور حاضری مدینہ کا اگر اشتیاق ہے دل میں تو درود پاک کی کثرت کیجئے، خوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیجئے، سنتوں پر عمل کیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، عاشقان رسول کی قرب کی برکتیں ملتی رہیں گی، مدینہ ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ عز و جل ایک وقت ایسا آئے گا کہ مدینہ دیکھنا بھی انشاءاللہ عز و جل نصیب ہوگا۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، گاڑی کا کام میں کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی عمل بتا دیجئے، اس میں کچھ مسائل آ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو آپ کی دکان ہے نا، تو آپ ایسا کیجئے، ایک سادہ سا کاغذ لے لیں اور سادے سے کاغذ پر آپ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اس کی پھر پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام بالکل مدینہ ہو جائے گا اور خوب برکت بھی رہے گی اور آپ کے اس کام کے اندر، اور یہ ساری رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ استخاروں کے جوابات ارشاد فرما دیں، پھر کالز کی طرف بڑھیں گے۔ جی، سب سے پہلے ہمارے اسلامی بھائی طیب بھائی اولاد کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ اولاد نہیں ہو رہی، تو طیب بھائی استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش ہے، کوئی جادو جنات بندش وغیرہ نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہوں گے۔ اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں یہ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد اولاد ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے شفقت بھائی تھے، گھر میں اکثر پریشانی رہتی ہے، تو شفقت بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا سلام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 بار اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر میں پریشانی، ناداری، غربت وغیرہ نے اگر بسیرا کر لیا ہو تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے شبیر بھائی تھے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، تو شبیر بھائی کے استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مغنی یا مغنی یا مغنی ایک بار پڑھیں، اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر لیں اور درد کے مقام پہ پھیر لیں۔ جس طرح آپ کے گھٹنوں میں درد ہے تو آپ دم کریں اور گھٹنے پہ اپنا مل لیں، انشاءاللہ عز و جل درد میں کمی ہوگی۔ اس کے بعد اسلام بہن کے حوالے سے تھی عالیہ بنت غلام زرینہ، اکثر بیمار رہتی ہیں، تو استخارہ آپ کا کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ بھی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 بار
اول آخر 11 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर आप अपने ऊपर दम कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। और साथ साथ तावीदात अत्तारिया के बस्ते से भी राब्ता कीजिए और अपने महारिम को भी, जो इस्लामी बहनें हैं, अपने महारिम को तावीदात अत्तारिया के बस्ते पर भिजाकर तावीदात अत्तारिया भी मंगवा लीजिए, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। काफ़ी सारे मैसेजेस भी हैं मदनी चैनल के नाज़रीन। ये एक मैसेज आया है कि मेरी सिस्टर के यहाँ औलाद नहीं है, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुआ भी कर दीजिए और कोई अमल बता दीजिए। अल्लाह पाक आफियत के साथ नेक सालेह औलाद नसीब फरमाए। हुसूल औलाद के लिए दुआए इब्राहिम हर नमाज के बाद दोनों मियाँ बीवी पढ़ें। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस दुआ को पढ़ने की बरकत से साहिबे औलाद हो जाएंगे। इसकी कोई तादाद भी है? इसकी तादाद हर नमाज के बाद 3 मरतबा ये दुआए इब्राहिम ये दोनों मियाँ बीवी ने ये पढ़नी है। दीगर मदनी चैनल के नाजरीन भी इस रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं। ये एक और में से यासिर अली वालदा का नाम है शाकिरा परवीन, 1 साल से बेरोजगार हैं और कहीं पर भी काम नहीं मिलता, जहाँ जाओ इनकार होता है, इस्तिखारा फरमा दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिखारा करवाते हैं, फिर आपको इसका जवाब और रूहानी इलाज भी बताएंगे। जफर इकबाल वालदा का नाम खुर्शीद बीबी, मेरे यहाँ औलाद नहीं है, 10 साल हो चुके हैं, अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। ये जो अभी आपको वजीफा बताया गया, इससे पहले दुआए इब्राहिम जो हम नमाज में दुआ पढ़ते हैं, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ये मुकम्मल आप दुआ पढ़ा करें, आप और आपके घर वाले 3-3 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा हासिल होगा। ये हमारे मोहम्मद जुबैर भाई हैं, मालूम कर रहे हैं कि प्लीज़ नाफ का कोई रूहानी इलाज बता दें कि नाफ बहुत ज्यादा उतरती रहती है। तो देखिए, जिसकी नाफ बार बार गिरती हो और तकलीफ रहती हो तो सूरह यासीन शरीफ की ये आयत मुबारका सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम आप किसी सादे कागज पर लिख लें और फिर इसका तावीज बनाकर आप नाफ पर बांध लें और कोशिश करें कि तावीज नाफ पर ही रहे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक की रहमत से आपको तकलीफ नहीं होगी और नाफ नहीं उतरेगी। अच्छा, ये एक और हमारे इस्लामी भाई ये मालूम कर रहे हैं कि औलादे नरीना के लिए कोई वजीफा बता दीजिए। तो औलादे नरीना के लिए रूहानी इलाज समाअत फरमाने के जो कोई हर जुमा को 10 मरतबा या बारी पढ़ लिया करे, अल्लाह पाक उसे नेक बेटा अता करेगा। तो ये वजीफा भी आप अपने मामूलात में शामिल कीजिए, अल्लाह पाक की रहमत से करम होगा। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं मजीद आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम अहमद हसन है और मैं इटली से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है यहाँ के तुनिस का, तो उसकी बेटी के उसको जो है ना कुछ साय वगैरह का मसला है, तो वो इस्तिखारा कराना चाह रहा था। तो गुजारिश है कि उसकी जो है ना बेटी है, उसका नाम है फातिमा और उसकी वालदा का नाम है आयशा। तो मेहरबानी फरमा के इस्तिखारा फरमा के जरा बता दें। इंशाअल्लाह सवजल इस्तिखारा करवाते हैं। मस्जिद कॉल चला दीजिएगा। मेरी वालदा बीमार है मौजूदा, इस्तिखारा करके पता करना है कि वो बीमारी है या कोई तरह का मामला है। उनका नाम है खतीजा बीबी, जन्नत बीबी। इंशाअल्लाह सवजल अभी आपकी वालदा का इस्तिखारा करवाते हैं। मस्जिद कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम जोहर, मेरी वालदा का नाम कोमल नाज। मेरे हालात बहुत डैड हैं, उन्हें पे कर्जा चढ़ता जा रहा, इस्तिखारा कर दिया जाए। इस्तिखारा करवाते हैं, अल्लाह पाक आपको 12 कर्ज से खुलासी नसीब फरमाए, आपकी जुमला परेशानियां दूर फरमाए। मजीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद कलीम और अम्मी का नाम महफूजुन्निसा। इस्तिखारा ये करना है कि नौकरी नहीं लग रही है और काम में भी दिल नहीं लग पा रहा है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिखारा करवाते हैं। मजीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख, वालिदा का नाम नूर जहां है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा इस्तिखारा कीजिए कि रिश्ते के मामले में बहुत ज्यादा रुकावट है, रिश्ता हो नहीं पाता। कोशिश अपनी आप जारी रखें और अल्लाह पाक की इसमें क्या हिकमत पोशीदा है, क्या मसलहत पोशीदा है, आप और हम नहीं जानते। बाद औक़ात देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, जिस चीज को हम पसंद कर रहे होते हैं ना, हो सकता है हमारे हक में बेहतर ना हो, और जिस चीज को हम मकरूह समझते हैं, ना पसंदीदा समझते हैं, हो सकता है कि आगे चलकर हमारे लिए उसी में बेहतरी हो। हमें हर वक्त अल्लाह की बारगाह में आफियत का सवाल करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक अपनी रहमत से बस हमें आफियत नसीब फरमाए। बहरहाल आपका इस्तिखारा करवाते हैं शाहरुख भाई, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रिश्तों में रुकावटें दूर होने का रूहानी इलाज भी आपको बताएंगे। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा।
کہ کیا نام ہے ان کی والدہ کا نام ہے مرادہ. مسئلہ یہ ہے کہ بہت کرتا ہے, رات کو اٹھ کے شور مچانا شروع کر دیتا ہے, سوتا نہیں ہے, اور تقریباً یہ 4 سال کا ہے. 4 سال عمر ہے بچے کی. یہ ہوتا ہے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ڈر جاتے ہیں, رات کو خوف زدہ ہو جاتے ہیں, چیخنا شروع کر دیتے ہیں اور چلانا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, شریر جنات کے شر سے بچائے. استخاروں کے حوالے سے کافی ساری کالز بھی ہیں, استخارے آپ فرما لیجیے. ہمارے ایک اسلامی بھائی کا میسیج آیا ہے کہ میری والدہ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے, کوئی وظیفہ بتا دیجئے. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. وظیفہ سماعت فرما لیجئے. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے یا مؤمن, 115 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے پئیں, انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ وہ وضو بنا لیا کرے. جب بھی آپ کا بی پی ہائی ہو نا, بلڈ پریشر آپ کا بڑھ جائے, تو آپ اسی وقت اٹھیں اور ہاتھوں ہاتھ فوراً وضو بنا لیں. وضو بنانے کے بعد جب آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کریں گے نا, تو لازماً کم ہوگا, آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں, معلوم کر رہے ہیں کہ محمد ذیشان والدہ کا نام حوا ہے اور والدہ کو یرقان ہے, کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو آپ کی والدہ کو چاہیے کہ جب بھی دوپہر کا کھانا کھائیں, رات کا کھانا کھائیں, تو سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ البینہ. یہ اگر تو والدہ کی قواعد و مخارج درست ہیں تو والدہ خود پڑھ کر کھانے پر دم کر لیں, نہیں تو کسی صحیح خواں سے جو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا جانتا ہو. اگر نہیں پڑھنا جانتے تو کوشش کرنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین, تو سورۃ البینہ پڑھ کر آپ دم کروا لیں کھانے پر, اور آپ کے والدہ یہ دم کیا ہوا کھانا کھائیں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یرقان, جن کو ہیپاٹائٹس ہو چکا ہو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا, یہ ایک اور اسلامی بھائی کا میسیج ہے کہ میرا نام محمد حسین اور والدہ کا نام مختارہ ہے, میرے پر بہت زیادہ قرض ہے, کوئی وظیفہ بتائیں. اللہ پاک بارے قرض سے آپ کو خلاصی نصیب فرمائے, کوشش جاری رکھیں. ایک عمل سماعت فرما لیں, وہ آپ نے عمل کرنا ہے. ایک دعا ہے, اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ اتر جائے گا. دعا یہ ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. مدنی پنصورہ, یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ طلب فرما لیں. اس مدنی پنصورہ میں ماشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ موجود ہے, تو یہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں, انشاءاللہ عز و جل بارے قرض سے خلاصی نصیب ہوگی. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل غیبی طور پہ ایسے اسباب بن جائیں گے اور ایسی راہیں کھلتی ہوئی چلی جائیں گی کہ آپ بآسانی قرضہ آپ کا اتر جائے. اچھا, کوشش بھی آپ نے کرتے رہنا ہے, صحیح ہے, کوشش بھی کرتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. جی ارشاد فرمائیں. سب سے پہلے ایک اسلام بھائی تھے حسن بھائی, انہوں نے ایک مدری منی کے حوالے سے فرمایا کہ چونک جاتی ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. فاطمہ کے حوالے سے استخارہ کیا ہے تو کوئی ایسا جادو بندش اثرات وغیرہ کا تو اشارہ نہیں آ رہا, تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ رات سونے سے پہلے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ بچی پہ دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل اس رات ہر قسم کی ناگانی آفات شریر جنات و انسان سے محفوظ رہیں. یہ سب بچوں پر بھی چاہیں تو دم کر دیں, جن کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے جی تو وہ والدین بھی چاہیں تو اپنے بچوں پر پڑھ کر دم کر دیا کریں. جی, وہ والدین بھی اپنے بچوں پہ عمل کریں. بچے بعض اوقات ضدی ہوتے ہیں نا, جی شرارتی بھی ہوتے ہیں, کہنا نہیں سنتے, بات نہیں مانتے, تو ایسی صورت میں بھی یہ وظیفہ پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے بھی یہ وظیفہ پڑھ کے عمل کر سکتے ہیں. جی, اس مزید اس حوالے سے نظر بد اور مزید بچوں کی جو شرارتیں وغیرہ کے حوالے سے مخصوص وظیفہ بھی ہے. امیر علیہ سنت نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 بار سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد, سورہ فلق اور سورۃ الناس, یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پہ دم کر دیں. ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے. جی, ہر نماز کے بعد پڑھ کر بچوں پر بچے پہ دم کر دیں. بچے بالفرض گھر میں نہیں ہیں, اب تو مسجد میں جیسے نماز پڑھ کے آئے, یا گھر والے چلو گھر میں نماز پڑھ کر کیسے دم کریں. بچے تو گھر میں بعض اوقات ہوتا ہے پڑھنے گئے ہوئے ہوتے ہیں, مدرسے گئے میں, تو اب ایسی صورت ہے پھر کیسے دم کریں گے. عمل یہ دوسرا والا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عمل کر لیں, صحیح, دوسرا والے پر عمل کر لیں, صحیح. مزید استخاروں کے جوابات. اس کے بعد ایک اسلامی بہن کے حوالے سے خدیجہ بنت زینب اکثر بیمار رہتی ہے تو استخارہ کیا ہے, استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ 76 بار 76 بار ایک سادہ کاغذ پہ لکھ لیں اور آب زمزم شریف سے دھو کر آپ پئیں.
اگر آب زمزم شریف موجود نہیں ہے تو وہ پانی لے لیں جس میں آب زمزم شریف ملا ہوا ہو، استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بیماری آپ کی دور ہو جائے گی۔ صحیح۔ اس کے بعد ہمارے اسلام میں تھے کلیم بھائی، نوکری نہیں ملی اور کام میں بھی دل نہیں لگ رہا نا، عبد الکلیم بھائی، تو استخارہ کیا ہے، استخارہ میں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ یا اللہ 100 بار ایک سادہ کاغذ پہ لکھ لیں اور اس کا تعویذ بنا کر آپ اپنے بازو میں باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ صحیح۔ اس کے بعد ہمارے شاہ رخ بھائی تھے، رشتہ میں ان کی رکاوٹ ہے، رشتہ مل نہیں رہا، تو شاہ رخ بھائی استخارہ آپ کے کیا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 143 بار 143 ٹائم ایک سادہ کاغذ پہ آپ لکھ لیں، تعویذ بنا کر آپ اپنے بازو پہ باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہوگی اور گھر بھی اچھا چلے گا۔ اچھا، کتنے دن میں کام ہو جائے گا؟ انشاءاللہ 40 دن کے اندر ماشاءاللہ رشتہ مل جائے انشاءاللہ۔ اچھا، اگر بات طے ہو جاتی ہے نا، ایک دم تو نکاح نہیں ہوتا، بات طے ہو گئی تو پھر کیا یہ وظیفہ موقوف کر دیں یا اس کے بعد لکھ کر پہننا ہے ان کو نا؟ اچھا، جب یہ باندھ رہے ہیں تعویذ باندھنا ہے۔ اچھا، اسلامی بہنوں کی اگر رشتوں میں رکاوٹیں ہوں وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اسلامی بہنیں دونوں یہ لکھ کر عمل کر سکتے ہیں، تو اسلامی بہنیں بھی بازو پر یہ باندھیں گی۔ صحیح جی۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر ایک بات ضرور ذہن نشین فرمائیے کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد نفیس مدنی، والدہ کا نام انصار بانو ہے۔ مجھے استخارہ کروانا تھا کہ میری جاب کا نہیں بیٹھ پا رہا ہے، اور جاب کے لیے بتا دیجیے کہ کیا پڑھا جائے کہ نہیں۔ اللہ پاک رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار نصیب فرمائے۔ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر آپ نے یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کے اسباب بن جائیں گے۔ اور رزق میں برکت کا سب سے بڑا وظیفہ ہے فرائض کی پابندی۔ فرائض کی پابندی آپ شروع کر دیں، اشراق و چاشت ادا کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل رزق میں کیسی برکت، وسعت، کشادگی پیدا ہوتی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ نیک بننے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ نیک بننے کا نسخہ بتا دیں، مدنی نامات پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ مدنی نامات کیا ہے؟ 72 مدنی نامات کا رسالہ ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی نامات کا رسالہ عطا فرمایا۔ 72 مدنی نامات ہیں، سوال جواب کی صورت میں روزانہ ہم فکر مدینہ کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ہمارا نیک بھی بنیں گے، اور دوسرا یہ کہ نیکوں کی صحبت اختیار کریں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ عز و جل نیک بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا ایک عمل بھی سماعت فرما لیجیے، یا خبیر ہو، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ عز و جل سنتوں کے پابند بنیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میری امی کا استخارہ کروانا ہے، وہ بیماری رہتے ہیں۔ میری امی کا نام سیناز اور ان کی امی کا نام کلثوم۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ وہ سال کے 12 مہینے بیمار رہتی ہے، دوائیاں بھی لیتے رہتے ہیں، اس کا کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے استخارہ کروانا تھا، پتہ کرنا تھا کیا ہوتا ہے، کیوں نہیں اسے فرق پڑتا کسی دوائی سے۔ میری وائف کا نام ہے سمینا اور ان کی والدہ کا نام ہے بٹن جان۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرے ابو 2 مہینے سے گھر میں ہی ہے، کہیں جاتے ہیں تو کمر میں درد ہو جاتا ہے، اور میرے ابو کا پیٹ میں بھی مسئلہ ہے، اور کبھی کبھی گھبراہٹ بھی چڑھ جاتی ہے، تو آپ استخارہ کروا کر بتا دیں کہ کیا ہے۔ میرے ابو کا نام عرفان ہے، ان کی امی کا نام امینہ ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، خوب خدمت کیجیے گا والد صاحب کی، بڑی سعادت کی بات ہے، سعادت مندی کا حصہ ہے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں والد صاحب کا آپ کے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ 3 سال سے منگنی ہو چکی ہے، مگر جب بھی شادی کرنے کے لیے سوچتے ہیں تو مسئلے مسائل بن جاتے ہیں۔ آپ سے مدنی التجا ہے کہ ان کا استخارہ کیجئے کہ ان کے اوپر بندش تو نہیں ہوئی ہے۔ ان کا نام سہرش فاطمہ اور والدہ کا نام اختر بی بی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ محمد ندیم، والدہ کا نام ہے غلام عائشہ، 5 بیٹیاں ہیں، اولاد نرینہ کے لیے استخارہ کرانا ہے، اور روحانی علاج بھی بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی گزشتہ دنوں مدنی مذاکرے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے بڑا پیارا ایک عمل ارشاد فرمایا تھا نا، کہ جس کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں،
اور اولاد نرینہ کی خواہش ہو تو جب اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو نا تو اپنی بیٹی کا نام وہ رکھے بشرا. کیا رکھیں؟ بشرا. ہاں بشرا نام رکھیں, بشرا نام رکھیں. تو اس کے بعد جب ولادت کا سلسلہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل بیٹا ہی ہوگا. ماشاءاللہ. اور یہ بزرگوں نے بھی ارشاد فرمایا ہے یہ عمل, اور یہ مدنی بہار الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستے پر بھی آئی تھی. ایک اسلامی بھائی آئے, انہوں نے بتایا کہ میں نے امیر السنت دامت البرکاتہ العالیہ سے عمل سنا تھا تو اس پر الحمدللہ عز و جل عمل کیا تو اللہ پاک کی رحمت سے بیٹے کی ولادت ہوئی. تو اس پر بھی عمل کیجئے, بشرا نام رکھیں بیٹی کا, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل جب ولادت کا سلسلہ ہوگا تو اللہ پاک کی رحمت سے بیٹا ہوگا. تو اب بیٹی ہو بیٹا ہو, ہمیں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے, اور ہر حال میں مدنی چینل کے ناظرین راضی برضا رہیں, اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں, شکر ادا کرتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. آپ کا ندیم بھائی استخارہ بھی کروائیں گے اور استخارہ کروا کے جواب آپ کو بتاتے بھی ہیں. مزید کال چلا دیجیے. مجھے استخارہ کروانا ہے میرے بھائی کے لیے, سے آئس کریم کا بزنس کرنا ہے, اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ میرے بھائی کا نام زین الاتاری اور امی کا نام سیناز. جی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ بہتر ہے یا نہیں. کافی ساری کالز ہیں استخاروں کے حوالے سے, آپ استخارے فرما لیں اور پھر مدنی چینل کے ناظرین آپ کو جوابات بتائیں گے. میسیجز کو ہم شامل کرتے ہیں. ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, یہ معلوم کر رہے ہیں کہ شاپ سیل ہو جائے, شاپ نمبر ہے 7 اور 8 لطیف آباد, کافی ٹائم سے سیل نہیں ہو رہی, بک نہیں رہی. تو دکان بیچنے کے لیے, مکان بیچنے کے لیے ایک عمل ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت البرکاتہ العالیہ نے روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. روحانی علاج یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 80, نوٹ فرما لیں آپ, سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنی شاپ پر, اپنی دکان پر آپ دم کر دیجئے, انشاءاللہ عز و جل جلد فروخت ہو جائے گی. یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا, نوٹ نہ کر سکے ہوں یا سمجھ نہ آیا ہو تو یا لکھ نہ پائے ہوں تو آپ یہ رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃ طلب فرما لیجئے, اس میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ مل جائے, بیٹی کا نام صبا ہے, والدہ کا نام رخسانہ ہے, تو بچوں کے لیے اچھے رشتے میسر آ جائیں, اچھے رشتے مل جائیں. تو اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھا کریں, انشاءاللہ عز و جل اچھے رشتے مل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا, یہ ہمارے ایک اور میسیج موصول ہوا ہے, یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرا دل بہت زیادہ گھبراتا ہے, بہت زیادہ گھبراہٹ مجھ پر طاری ہو جاتی ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہوں, کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو جب بھی گھبراہٹ طاری ہو, خوف طاری ہو جائے تو 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ آپ پڑھ لیا کریں. پڑھ کر اسی وقت آپ دم کریں, 60 مرتبہ 16 ٹائم پڑھ کر آپ پڑھ کر دم کر لیں اپنے اوپر, پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ بھی دور ہوگی, بے چینی دور ہو جائے گی, بے سکونی دور ہوگی, اطمینان قلب نصیب ہوگا, ذہنی سکون مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اور جب بھی خوف طاری ہو جائے تو ایک مرتبہ سورہ قریش بھی آپ پڑھ لیا کریں, خوف بھی انشاءاللہ عز و جل جاتا رہے گا. گھبراہٹ والا عمل ہے, یہ دوسرا بھی کوئی کر کے دے سکتا ہے, یہ کوئی دوسرا بھی پڑھ کر دم کر سکتا ہے. بعد اوقات گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے تو کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے. تو اس طرح کی مدنی چینل کے ناظرین اگر کیفیت ہو تو گھر کا کوئی دوسرا فرض 60 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں, پانی پہ دم کر کے پلائیں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور ساتھ ساتھ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کریں, اپنے لیے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے تعویذات اطاریہ آپ استعمال کریں, حاصل کر کے بچوں کے گلے میں بھی ڈالیں, انشاءاللہ عز و جل بیماریاں پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. جی ارشاد فرمائیے. ایک اسلام بہن کے حوالے سے تھی, شہناز بن کلثوم اکثر بیمار رہتے ہیں, تو استخارہ آپ کا کیا ہے, استخارہ میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, کوئی جادو جنات بندش وغیرہ نہیں ہے, تو آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار اول اخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے.
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। उसके बाद एक इरफान भाई थे, घर से निकलते हैं तो इनके कमर में दर्द होती है और घर में से बाहर निकल नहीं पाते। तो इरफान भाई इस्तिखारा आपके किया है, इस्तिखारे में अमलियात का इशारा आ रहा है, तो आप परेशान ना हो, करीबी ही तावीज़ाती अत्तारिया के बस्ते से आप तावीज़ात लीजिए। एक वजीफा बता रहे हैं कि आप रोजाना ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु 101 बार, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर आप अपने ऊपर दम कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अमलियात के जो मामलात है 111 मरतबा फरमाएं या 11 मरतबा? 101 बार, 101 मरतबा पढ़ना है। 101 मरतबा, सही। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। सही। उसके बाद एक इस्लामी बहन के हवाले से सहरिश बिनते अख्तर बीबी, मंगनी हो चुकी है, रुखसती में रुकावट हो रही है, तो इस्तिखारा इन्होंने ये फरमाया था कि मंगनी को तो 3 साल हो गए। सही। अच्छा, जब शादी की बात करते हैं ना, रिश्ते की बात करते हैं, अब कोई ना कोई मसला आके खड़ा हो जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, कभी किसी की तरफ से मसला आ जाता है, तो ये क्या मामला है इनके साथ? इस्तिखारा इनका किया, तो इस्तिखारे में तो कोई ऐसा जादू जिन्नात वगैरह का मामला इनके साथ नहीं है, वक्ती तौर पे आजमाइश और परेशानी है। अच्छा, तो मायूस ना हो, तावीज़ाती अत्तारिया के बस्ते से तावीज़ात में मंगवा लें, ये कार्ड का अमल भी करवा लें, और इनको चाहिए कि ये रोजाना 100 मरतबा या समीउ या समीउ या समीउ 100 बार पढ़ें, अव्वल आखिर 11-11 बार। तो पढ़े कौन? जिन्होंने कॉल की है या जिनका मसला है, जिनके रिश्ते में रुकावट है? जिनका मसला है, जिनका मसला है। इस्लाम बहन थी, तो इनको खुद को चाहिए कि ये खुद ही अमल करें, 100 बार अमल करें, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर अपनी इस परेशानी और इस मुश्किल के हवाले से दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल परेशानी और मुश्किलात आपकी दूर हो जाएंगी। सही। नदीम भाई की कॉल आई थी, औलादे नरीना के हवाले से उन्होंने कहा था। जी, इस्तिखारा किया है, इस्तिखारे में इनके साथ तो कोई ऐसा जादू जिन्नात अमलियात वगैरह का मामला नहीं है, तो इनको चाहिए कि ये रोजाना हर जुमा को नमाज जुमा के बाद 10 बार अल्लाह पाक के या सिफाती नाम या बारिउ या बारिउ या बारिउ पढ़े। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल औलाद नरीना नसीब होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और नदीम भाई, मदनी काफिले में सफर करके भी आप दुआ करें, और मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बक़ातुहुल आली का बहुत शानदार रिसाला जिंदा बेटी कुएं में फेंक पढ़ने से ताल्लुक रखता है। बेटियों के फजाइल पर बहुत सारी अहादीस मुबारका और मदनी फूल अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें लिखे हैं। बेटियों के क्या क्या हुकूक हैं, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या हुकूक तहरीर फरमाए हैं, क्या इरशाद फरमाया है, अमीर अहले सुन्नत दामद बक़ातुहुल आली ने रिसाले में जमा फरमा दिया है, और बहुत शानदार मदनी फूल इस रिसाले में मौजूद हैं। तो अब ये रिसाला मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब फरमाएं आप भी और दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन भी, और औलाद नरीना के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रूहानी इलाज इससे मौजूद हैं। एक और इस्लामी भाई की कॉल आई थी, वो बता रहे थे कि मैं आइसक्रीम की दुकान खोलना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए बेहतर है या नहीं, क्या फरमाते हैं, क्या आ रहा है इस्तिखारे में? हमारे शहरोज भाई आइसक्रीम का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो शहरोज भाई इस्तिखारे में बेहतरी की तरफ इशारा आ रहा है कि ये काम आपका करना आपके हक में बेहतर है। अच्छा, मगर शहरोज भाई को मशवरा देंगे कि काम शुरू करने से पहले अगर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मुफ्तियान कराम से शरई रहनुमाई भी ले लें अपने काम के मुतालिक, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शरई रहनुमाई भी लेते रहें। इस्तिखारा भी आपने करवा लिया, और तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी राब्ता कीजिएगा। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बरकतें अता फरमाए। आइए बढ़ते हैं मज़ीद आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल चला दीजिएगा। ये मेरे बच्चे हैं, उन्होंने MBBS कर लिया है, अच्छे खासे कॉम्पिटेंट है, लेकिन उनकी नौकरियां नहीं होती, तो कोई इस्तिखारा करके बताएं। एक का नाम इफ्तिखार अली, उनकी वालदा का नाम जो है वो शाहीना, और दूसरा जो बेटा है मोहम्मद शाहिद, उसकी वालदा का नाम भी शाहीना। सही, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके बच्चों के इस्तिखारे करवाते हैं। मजीद कॉल चला दीजिएगा। मेरी ना शादी को 8.5 साल हो गए, औलाद नहीं, मोहम्मद मुदस्सर नाम है और वालदा का नाम फातिमा। मजीद कॉल चला दीजिए। मेरा नाम अकमल है, मेरी वालदा का नाम गुलाम फातिमा है, मैं मियां जन्नत से बात कर रहा हूँ। यदि मैंने इस्तिखारा करवाना था कि मेरे ना बीमारी रहती है और कारोबार में ना बंदा चला है, मैं इलेक्ट्रिशियन में काम करता हूँ, और मुझे कोई वजीफा पता है। इंशाअल्लाह सवजल इस्तिखारा भी करवाते हैं अकमल भाई आपका। मजीद कॉल चला दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, मेरी वालिदा का नाम रुखसाना है। मसला ये है कि कारोबार की बहुत परेशानी हुई, यानी कि काम में जाल डालता हूँ, माली हालत से बहुत परेशान रहता हूँ, मेहनत बहुत करता हूँ, लेकिन कुछ बन नहीं पाता।
मेहनत बहुत करते हैं, मेहनत आप करते रहें, मेहनत में ही अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत है। अल्लाह पाक किसी की मेहनत को रायगा नहीं फरमाता, ये बात याद रखिएगा। कोशिश करते रहें, वक्ती तौर पे आएंगी रुकावटें, आजमाइशें आती हैं, लेकिन मेहनत करते रहें, कामयाबी की तरफ आप बढ़ते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको कामयाबी नसीब होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो हिम्मत नहीं हारनी, अपने अंदर हौसला, हिम्मत, ताकत पैदा करनी है। आप कोशिश करते रहें, सब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बेहतर होगा। आपका इस्तिखारा भी हम करवाते हैं कासिम भाई, और वज़ाइफ भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी हम आपको बताएंगे। मज़ीद कॉल्स चला दीजिएगा। मैंने अपने पापा का इस्तिखारा करवाना है कि मेरे पापा का कारोबार में बहुत सी मुश्किलातें हैं और हमने घर लेना है, घर भी नहीं ले पा रहे। मेरे पापा का नाम अब्दुल नसीम है और उनकी वालदा का नाम नफीसा बेगम है। पाक आसानी फरमाए, आपके तमाम मसाइल हल फरमाए। इस जहां में हर तरफ हैं मुश्किलें, चार जानिब आफतें ही आफतें, कुछ घिरे गम में तो कुछ बीमार हैं, तो कई कर्जे के ज़ेरे पारे है। यहाँ दुनिया में कोई भी सुखी जी नहीं, हरगिज नहीं, सब है दुखी। अल्लाह पाक आपकी जुमला बीमारियां, परेशानियां, आजमाइश दूर फरमा। हिम्मत रखें, आपके सबके इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिखारे करवाते हैं। आप इस्तिखारे फरमा लीजिए, वक्त भी मुख्तसर है, जल्दी जल्दी हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को इस्तिखारों के जवाबात भी बताने हैं, रूहानी इलाज भी बताने हैं। ये एक मैसेज आया है कि मैंने नया मकान लिया है, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, जिसके हलाल में बरकत दे, आपके घर को अमन और सुकून का गहवारा बनाए। अच्छा, मैंने मकान लिया है तो क्या पढ़कर दम करूं? तो आपने करना क्या है, आप ऐसा कीजिए, आपने माशाअल्लाह मकान लिया है ना, तो आप सूरतुल बकरा घर में पढ़ लीजिए। हदीस पाक का मफहूम है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाए वहां से शैतान भाग जाता है, शरीर जिन्नात चले जाते हैं। तो सूरतुल बकरा एक मरतबा आप पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फायदा हासिल होगा। अच्छा, ये एक और मैसेज है कि मेरा सेठ मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, झाड़ता है, तो कोई अमल बता दें। तो अमल तो ये है कि आप सब्र करें, ये भी एक अमल है, आप सब्र करें और हुस्न अखलाक के साथ पेश आए। आपका सेठ आपको गुस्सा करे, झाड़े, आपके साथ बदतमीजी के साथ पेश आए, लेकिन आप सब्र करें और उसके साथ हुस्न अखलाक से पेश आए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका दिल नरम पड़ जाएगा सामने वाले। अगर आप भी जवाबी कार्रवाई करने जाएंगे ना, तो आप भी अगर ज़बान दराजी करेंगे, गुस्सा करना शुरू कर देंगे, तो मामले का हल नहीं निकलेगा। सब्र करें और उसके लिए दुआए खैर भी करें, चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, फिर भी आजिज़ी करें, आप मिलनसारी के साथ उसके साथ पेश आए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गुस्सा करना छोड़ देगा। और एक अमल भी चलो मैं आपको आपके सामने बयान कर देता हूँ। अमीर अहले सुन्नत दावत बक़ातुल आनी ने तहरीर फरमाया है कि अगर किसी का सेठ उस पर गुस्सा करता हो, झाड़ता हो, बदतमीजी करता हो, तो उसे चाहिए कि अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम, दो सिफाती नाम है, या हय्यू या क़य्यूम, या आप कसरत के साथ पढ़ते रहें और तसव्वुर में अपने सेठ को लाते रहें। तो है ना, थोड़ा सा तसव्वुर बांध लिया और अपने सेठ का चेहरा अपने तसव्वुर में आप ले आए और ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम। उसका दिल नरम पड़ जाएगा और वो आप पे गुस्सा भी नहीं होगा, आपको झाड़ेगा भी नहीं, आपके साथ बदतमीजी भी नहीं करेगा। अमल तो आपको बता दिया, लेकिन रूहानी इलाज भी आपको बता दिया, लेकिन आपने सब्र भी करना है, सही है, और हुस्न अखलाक से आपने पेश भी आना। अच्छा, ये एक और मैसेज है कि लकवा से हिफाजत का होता है, बाद औक़ात ये लकवा हो जाता है जिसमें मुंह जो है वो थोड़ा सा बाद औक़ात आजमाइश में आ जाता है, बहुत आजमाइश होती है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। लकवा से हिफाजत का एक अमल समाअत फरमाए। एक नई प्लेट आप लें, नई प्लेट लें, ला इलाहा इल्लल्लाह 11 मरतबा आप लिख कर उसमें पानी डाल के आप पी लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बीमारी जाती रहेगी। साथ साथ तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिएगा, तावीज़ात अत्तारिया हासिल कीजिए, आपकी ये लकवा, बीमारी, आजमाइश सब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दूर हो जाएंगे। इस्तिखारे आपने फरमा लिए होंगे, इस्तिखारों के जवाबात इरशाद फरमाएं। सबसे पहले एक इफ्तिखार भाई और शाहिद भाई के हवाले से था कि वालिद साहिब की कौल थी, बच्चों के हवाले से बता रहे, देखिए जी, अपने दोनों बच्चों के हवाले से बता रहे। तो इस्तिखारा किया है, वक्ती तौर पर आजमाइश का इशारा आ रहा है, तो दोनों बच्चों के साथ, ये दोनों बच्चों के साथ आजमाइश है, आजमाइश का इशारा आ रहा है। तो इफ्तिखार भाई और शाहिद भाई दोनों को आपको चाहिए कि गैर मकरूह वक्त में 2 रकात नफिल अदा करें। सलाम फिरने के बाद अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या लतीफू, या लतीफू, या लतीफू 182 बार 182 टाइम अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर सही दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जल्द आसान और हलाल मुलाज़मत मिल जाएगी। सही। इसके बाद एक और इस्लामी भाई की कौल बता रहे हैं, शादी को 8 साल हो चुके हैं। जी 8 साल हो गए, तो
औलाद नहीं है, इस्तिखारा किया मुदस्सिर भाई क्या? हाँ, मुदस्सिर नाम जी, इस्तिखारा किया। इस्तिखारे में तो कोई ऐसा जादू जिन्नात बंदिश वगैरह का इशारा इनके साथ नहीं आ रहा। इस हवाले से एक वजीफा है कि हर फर्ज नमाज के बाद 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का मामूल बना ले, ये इंशाअल्लाह जल्द साहिब औलाद हो जाएंगे। अकमल भाई कह रहे थे कि वो कारोबार में रुकावटें हैं, बहुत परेशानियां भी हैं, इनके साथ क्या मामला है? अकमल भाई का इस्तिखारा के उसमें भी इनके साथ वक्ती तौर पर आजमाइश ही है, कोई जादू जिन्नात बंदिश वगैरह नहीं है। तो अकमल भाई आपको चाहिए कि अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या रहीमु या रहीमु या रहीमु रोजाना 500 बार पढ़ने का मामूल बना ले, किसी भी वक्त, कोई वक्त मखसूस नहीं है, किसी भी वक्त पढ़ने का मामूल बनाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके रिस्क में बरकत होगी। सही है। हमारे कासिम भाई थे, कासिम भाई, और इसके बाद एक और मदनी मुन्ने की कॉल थी वालिद साहब के हवाले से, उनके भी कारोबारी मामलात थे और इनके भी कारोबारी मामलात थे, परेशानियां हैं। जी जी, अब्दुल नसीम भाई थे और कासिम भाई थे, ये दोनों इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में तो नजर बद का इशारा आ रहा है दोनों के साथ, दोनों के कारोबार में नजर बद, कारोबार में नजर बद का इशारा है। तो आप दोनों को चाहिए, कासिम भाई और अब्दुल नसीम भाई, आप रोजाना या ज़ल जलाली वल इकराम हर फर्ज नमाज के बाद 100 बार पढ़ने का मामूल बनाए, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ के साथ, और रिस्क के लिए दुआ कीजिए, रिस्क में बरकत के हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके रिस्क। अच्छा, दोनों के लिए एक ही वजीफा आपने इरशाद फरमाया, 100 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम, ये हर नमाज के बाद पढ़ना है, तो फराइज की पाबंदी हमें करना होगी। और रिस्क में बरकत का सबसे बड़ा वजीफा मदनी चैनल के नाज़रीन फराइज की पाबंदी। और दूसरा मदनी चैनल के नाज़रीन हम सब के लिए एक अमल है, वो है सिला रहमी। जी हाँ, सिला रहमी हम करें, रिस्क में बरकत चाहते हैं ना, कमा हक़्क़ुहु, बरकत चाहते हैं तो सिला रहमी हम करें, घर वालों के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ, जो ना दे उसे अता करें। आप देखें, एक ज़हनी क़ल्बी सुकून, इत्मीनान नसीब होगा और अल्लाह की रहमत से रिस्क में खूब बरकतें होती रहेंगी। दस्तरखान इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वसीअ कुशादा होता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। और यह मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। जिन इस्लामी भाइयों ने कॉल्स की, अपने मसाइल बयान किए, तो मदनी चैनल के नाज़रीन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहें। वज़ाइफ पढ़ने के बावजूद, दुआएं करने के बावजूद, सदका व खैरात करने के बावजूद, फिर भी अल्लाह न करे कोई आजमाइश आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, कोई नागहानी आफत आ जाती है, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, उसका तदारुक करना चाहिए, उसके हल के लिए कोशिश भी करना चाहिए। और अव्वलन हमें अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिरी देना चाहिए, रुजू करना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहिए, तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। और हमें हर हाल में अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। और हमें अपना ये जहन बनाना है कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। वक्ती तौर पर अगर आजमाइश आ गई तो क्या हुआ, आजमाइश के बाद फिर आसानियां ही आसानियां हैं, हर मुश्किल के बाद आसानी है। फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन, इन्न मअल उस्रि युस्रा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। मेरा आपको एक मदनी मशवरा है, जिन इस्लामी भाइयों ने कॉल्स की, अपने मसाइल के हल के लिए आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिएगा। और हमारे परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफ़र करके दुआएं भी करें और अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी भी रहें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। देखें, मदनी काफिलों में सफ़र करने की बरकत से, वहाँ जाकर दुआएं करने की बरकत से, हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत करके दुआएं करने की बरकत से अल्लाह पाक की रहमत से मसाइल भी हल होते चले जाएंगे। और मायूस भी नहीं होना, मायूसी ना उम्मीदी हम कोशिश करें कि अपनी डिक्शनरी से ये निकालें। अल्लाह न करे कोई आजमाइश आ जाए तो सलातुल हाजात हम अदा करें, सलातुत तौबा अदा करके अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। हमारे बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन पर जब कोई अमरे अहम मामला पेश आता तो सलातुल हाजात अदा किया करते थे, सलातुल हाजात भी अदा करते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तमाम जायज़ हाजतें पूरी होंगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले का वक्त इख्तिताम की जानिब आ रहा है। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या रहमान रहीम, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, तंगदस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसों मजबूर की। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔